الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، معزز خواتین، مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، میں نے کل بھی سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف سے متعلق چند باتیں عرض کی تھی۔ اس سورت کے فضائل اور مناقب کے سلسلے میں اور اس سورت کے اسماء گرامی اور اس سورت کے ناموں کے سلسلے میں چند باتیں عرض کی تھی، اور شروع آیات کے بعد میں بھی دو تین باتیں عرض کی تھی۔ حق تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز ہی فرمایا الحمدللہ رب العالمین سے۔ اس میں اللہ اپنا ذاتی نام بھی لایا اور اپنی صفت ربوبیت کو بھی لایا، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کی تعریف مفسرین و محدثین اور فقہاء اور علماء فرماتے ہیں المستجمع لجمیع صفاتہ، جو تمام صفاتوں کا مجموعہ ہو اور تمام نقائص سے پاک ہو، اسے اللہ کہا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی انسان میں تمام صفات نہیں پائے جاتی۔ یہ جتنے دنیا کے معبود ہیں، ان میں سے کسی بھی معبود کو اٹھا کر کے آپ دیکھ لیں، کیا ان میں کوئی صفتیں تمام کی تمام پائی جاتی ہیں؟ اگر وہ غیر زیرو ہے جس میں روح نہیں ہے تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ وہ ایک مردہ ہے، وہ ایک پتھر ہے جو بے جان ہے، بے حقیقت ہے، جو اپنے اوپر بیٹھنے والی مکھی کو نہیں اڑا سکتے، جو اپنے اوپر چلنے والے مکری کو اور اس کے بنے ہوئے جالے کو نہیں ختم کر سکتے، جو اپنے پاس رکھے ہوئے حلوے کو نہیں کھا سکتے، وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں تمام صفات محمودہ کہاں ہے؟ ایک بھی صفت نہیں پائی جاتی، وہ تو غیر زیرو ہے۔ اور اگر وہ زیرو ہے، روح والا ہے، جیسے بہت سے لوگ اپنے آپ کی معبودیت کا دعویٰ کر کے اپنے سجدے کی طرف لوگوں کو مکلف بناتے ہیں، اس سے پہلے بھی ہوا، جیسے فرعون وغیرہ، نمرود ہے، جنہوں نے معبودیت کا دعویٰ کیا تھا اور لوگوں کو اپنے سامنے جھکایا تھا۔ اور اس وقت بھی دنیا میں بہت سے لوگ ہیں کہ جو اپنے سامنے لوگوں کو جھکاتے ہیں اور ان کی معبودیت کا دعویٰ ہے۔ کیا ان میں وہ ساری صفات موجود ہیں؟ ان پر بیماری بھی آ رہی ہے، صحت دائمہ کہاں؟ ان کی موت بھی ہو رہی ہے، حیات دائمہ کہاں؟ وہ بچے تھے، جوان بنے، اور جوان تھے تو برے ہوئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اوپر زمانے نے تغیر کیا، زمانہ ان کے اوپر اثر انداز ہوا۔ اس چلنے والے آفتاب نے ان کو بچے سے جوان اور جوان سے برا بنا دیا۔ جس پر آفتاب اپنا اثر ڈالتا ہو وہ رب نہیں ہو سکتا ہے، وہ رب کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تو اس کو کہتے ہیں جو تمام صفات محمودہ کا جامع ہو اور تمام نقائصی عیب والی صفات سے پاک ہو، اس کو اللہ کہا جاتا ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ و عم نوالہ کی ذات تمام صفات محمودہ کا مجموعہ ہے۔ آپ میں حیات دائمہ ہے، آپ خود شفا دینے والے ہیں، آپ بیماری دینے والے ہیں، آپ عدم سے وجود میں لانے والے ہیں، آپ زمین و آسمان کے خالق اور مالک ہیں، آپ دنیا اور آخرت کے مالک ہیں،
آپ ہماری ذات اور ساری کائنات کے مالک ہیں اور تمام نقائص سے پاک ہیں۔ دنیا میں انسان پر مختلف حالات آتے ہیں، حق تعالیٰ پر کوئی حال نہیں آتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ وہی ہے، اسی لیے اس کا نام اللہ ہے۔ اور پھر اللہ ایسا نام ہے کہ جس میں کوئی شریک نہیں۔ دنیا کے جن لوگوں نے ربوبیت کا دعویٰ کیا اور رب ہونے کا دعویٰ کیا، انہوں نے اپنے لیے رب کا لفظ تو بولا، اللہ کا لفظ نہیں بولا۔ فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ رب کا معنی مربی ہوتا ہے۔ اللہ کسی نے نہیں کہا، اللہ صرف اللہ کا ذاتی نام ہے، اس میں دنیا کا کوئی انسان صفتاً بھی شریک نہیں، معنن بھی شریک نہیں، ذاتاً بھی شریک نہیں۔ اسی لیے ایک بہت بڑے نحوی ہے، نحو میں معرفہ کی ایک بحث آتی ہے، جو کسی خاص انسان پر دلالت کرے اس کو معرفہ کہا جاتا ہے۔ تو نحوی صاحب نے اعرف المعارف، یعنی تمام معرفہ میں سب سے اونچا معرفہ کہ جو ایسی ذات پر بولا گیا کہ جس میں نام کے اعتبار سے بھی کوئی شریک نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کی ذات ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا، ان کی وفات ہوئی اور ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی مغفرت کیسے ہوئی، انہوں نے کہا رب کریم کا نام میں نے عارف المعارف قرار دیا اللہ، فرمایا تم نے میرے نام کا اکرام کیا، اسی کی بدولت میں معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نام کا اکرام بہت بڑی چیز ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ 100 الا اسمن، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے، 100 مگر ایک کم، یعنی 99 نام ہے۔ من حفظہا، جو اس کو محفوظ کرے گا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ جو اس کا ورد کرے گا، یعنی روزانہ اس کو پڑھے گا، دخل الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ جس ذات کے اسم کو پڑھنے پر حق تعالیٰ جل شانہ جنت میں داخل کرنے والے ہو، اس ذات کے تقاضوں پر عمل کرنے سے اللہ کتنی بڑی جنت عطا فرمائیں گے، آپ انداز لگائیں۔ تو اللہ جو ہے اللہ کا ذاتی نام ہے، اس میں کوئی شریک نہیں۔ اسی لیے مشرکین مکہ اپنے معبودوں کو الہ تو کہتے تھے، اللہ نہیں کہتے تھے۔ اللہ صرف اللہ کا نام ہے، اس میں کوئی شریک نہیں۔ بہرحال اللہ نے سب سے پہلے اپنے ذاتی نام کو استعمال کیا، بسم اللہ کے اندر بھی اور سورہ فاتحہ کے اندر بھی، الحمدللہ رب العالمین۔ رب کا معنی تربیت کرنے والا، تربیت یعنی آہستہ آہستہ تربیت کرنے والے کو مربی کہا جاتا ہے۔ من یربی الصغار قبل الکبار، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب کا معنی بیان فرمایا، من یربی الصغار قبل الکبار، بڑی باتوں سے پہلے چھوٹی باتوں سے تربیت کرے۔ اسی کا میں نے ترجمہ کیا، جو آہستہ آہستہ تربیت کرے، یہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات ہے۔ اگرچہ قرآن کریم میں ماں باپ کو بھی مربی کہا گیا، قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، قل دعا کرو اے پیغمبر اپنے والدین کے لیے، رب ارحمہما، اے اللہ تو ان پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی۔ لیکن والدین کی تربیت اور اللہ کی تربیت میں بہت بڑا فرق ہے۔ والدین کی تربیت محدود ہے اپنی اولاد تک، اور اللہ کی تربیت محیط ہے سارے عالم کو۔ یہ ہے دونوں کے درمیان فرق۔ والدین کی تربیت یہ نور آفتاب سے مانگی ہوئی روشنی کی طرح ہے۔ زمین پر جو روشنی آتی ہے وہ اصلی نہیں ہے، وہ آفتاب کا نور ہے جو آفتاب سے مانگا گیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ والدین اولاد کی جو تربیت کرتے ہیں یہ ان کی ذاتی صفت نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی صفت ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ عطا فرماتے ہیں، محبت عطا فرماتے ہیں اولاد کی، سلیقہ تربیت عطا فرماتے ہیں، محبت عطا فرماتے ہیں، جس کی بنیاد پر والدین اپنے اولاد کی تربیت کرتے ہیں۔ تو والدین جو تربیت کرتے ہیں وہ مستعار ہے،
مانگی ہوئی ہے، اللہ سے لی ہوئی ہے، اور حق تعالیٰ جو تربیت فرماتے وہ مستعار نہیں ہے، وہ مانگی ہوئی نہیں ہے، وہ اس کی ذاتی صفت ہے۔ تو ذاتی صفت میں تربیت کا مسئلہ اور ہوتا ہے اور مستعار میں اور ہوتا ہے۔ مستعار میں جتنا دیا گیا اتنی تربیت ہے، بخلاف ذاتی صفت کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ جس طرح چاہے وہ تربیت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں باپ باغی اولاد کو نکال دیتے ہیں، لیکن اللہ اپنے باغی بندوں کو بھی کھلاتا ہے۔ تو دونوں کے درمیان فرق ہے۔ والدین کی تربیت جو ہے وہ اللہ سے لی ہوئی ہے، مانگی ہوئی ہے۔ پھر تیسری بات خاص طور پر یہ ہے کہ حقیقی تربیت تو وہ ہے جو ایک چیز کو عدم سے وجود میں لائے اور اس کی تربیت کرے۔ والدین عدم سے وجود میں نہیں لائے۔ اگر والدین کے ہاتھ میں عدم سے وجود میں ہوتا تو پھر اس صورت میں والدین اولاد کی پیدائش کے لیے جب حمل نہیں ٹھہرتا تو در در کے جو ہیں ٹھوکریں کیوں کھاتے؟ اگر والدین کے ہاتھ میں اولاد کو وجود دینا ہوتا تو پھر یہ والدین یہاں اور وہاں، اس ڈاکٹر کے پاس، اس ڈاکٹر کے پاس، اس عامل کے پاس، فلاں عامل کے پاس کیوں دوڑتے؟ معلوم ہوتا ہے کہ عدم سے وجود یہ اللہ ہی کی صفت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تعالیٰ جل شانہ نے جب تمام لوگوں کی روحوں کو پیدا فرمایا عالم ارواح میں، تو آپ نے سب سے پہلے جس صفت کو ذکر فرمایا اور ارواح اور روحوں کے کان میں سب سے پہلے جو لفظ گیا ہے وہ رب کا لفظ گیا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ عالم ارواح میں ہم سب کی روحوں کو اللہ نے سوال کیا تھا۔ قالوا بلا، تو ساری روحوں نے جواب دیا تھا کہ جی آپ ہمارے رب ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ وہاں رب کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ مربی سے ہر انسان محبت کرتا ہے، تو لفظ رب کو استعمال کر کے بتایا دنیا میں جا کر اپنے مربی کو بھول نہ جانا۔ اسی لیے ایک جگہ حق تعالیٰ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ میرے بندے، تجھے تیرے رب سے کس چیز نے غفلت میں ڈال دیا؟ کیا آیت ہے وہ؟ ما غرک بربک الکریم یا ایھا الانسان، یہاں یا ایھا المومن نہیں ہے، یہاں تمام انسانوں کو اللہ خطاب کر رہے ہیں۔ اے انسانوں، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، اللہ سب کو کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک، تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا، بربک الکریم، تیرے رب کریم سے۔ معلوم ہوتا ہے مربی سے تو کوئی غفلت میں نہیں پڑتا، تو کیسے غفلت میں پڑ گیا اپنے رب سے جس نے عالم ارواح میں بھی تجھے اپنی ربوبیت کا وعدہ لیا تھا۔ اور پھر وہ ذات کہ جو تو ریت کے ذرات میں تھا، مٹی کے ذرات میں تھا، اور تیرے باپ نے کھایا اور اس کے بعد حق تعالیٰ نے نطفہ بنایا، اور اس نطفے کو اللہ تعالیٰ نے باپ کے صلب سے نکال کر ماں کے رحم میں ڈالا، اور ماں کے رحم کے اندر تجھے گلے گلزار اور چہچہاتا بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ ایک مدت متعینہ کے بعد تجھے دنیا میں لے آیا۔ بھلا جس رب نے وہاں بھی تیری تربیت کی، تو عدم سے وجود میں مٹی کے ذرات سے تجھے ایک چہچہاتا پھول بنا کر کے، خوبصورت چہرہ بنا کر کے، خوبصورت بدن بنا کر کے تجھے اللہ تعالیٰ دنیا میں لایا۔ وہ ناپاک قطرہ جس کو دھونا ضروری تھا، اسی کو ماں باپ چومنے لگے، محبت کرنے لگے، پیار کرنے لگے، خوشیاں منانے لگے، اور اس پر جلیبی تقسیم کرنے لگے، حلوہ تقسیم کرنے لگے کہ میرے گھر پہ لڑکا پیدا ہوا، میرے گھر پہ بچی پیدا ہوئی۔ تو لہلہاتا ایک پھول تجھے بنایا، یہ بھی اللہ کی ایک تربیت کا نظام تھا۔ پھر تو بہت معصوم تھا، تو تیری محبت کو اللہ نے ماں باپ کے دل میں ڈالی۔ انہوں نے اپنی نیند کو قربان کر کے راتوں میں اٹھ کر تجھے دودھ پلایا، پانی پلایا، تیرے بخار میں تجھے اپنے کندھے پر ڈال کر گھر میں چلتے رہے، اور تیری خوشیوں میں
اپنی خوشی کو رکھا اور تیرے رونے پر اپنی خوشیوں کو چھوڑ دیا، تیرے رونے پر ان کا ہنسنا چلا گیا اور تیری خوشیوں پر وہ مسکرانے لگے۔ تو ایک لفظ بولتا تھا تو تیرے ہونٹوں کو یہ چوم لیا کرتے ہیں، اور تو ذرا سا ہاتھ ماں کو مارتا ہے بچپن میں تو ماں اس ہاتھ کو بھی چوم لیا کرتی ہے کہ میرے لال نے مجھ کو مارا، اور ابا کو جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو ابا بھی اس ہاتھ کو چوم لیا کرتے ہیں۔ یہ ساری محبت بھی صفت ربوبیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور اس کے بعد تو جیسے بڑا ہوتا چلا گیا بتدریج اللہ تجھے ترقی دیتا چلا گیا، اور ہر دور میں اللہ تعالیٰ اپنی عنایتیں، اپنی بخششیں، اپنی رحمتیں، اپنے علوم سے تجھے مالا مال کرتا چلا گیا۔ لیکن افسوس کہ تیرا حال یہ رہا کہ جب تو کماتا ہو گیا، جب تو جوان ہو گیا، جب تو طاقتور ہو گیا، جب تجھ میں قوت اور طاقت آ گئی، تو پھر اس صورت میں تو اپنے رب سے غرور کرنے لگا، اپنے مربی سے منہ پھیرنے لگا، اور اپنے رب سے انحراف کرنے لگا، اس کے مد مقابل بننے لگا۔ اسی لیے حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خطاب کرتے ہوئے، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، تیرا حال یہ تھا کہ تو کمزور تھا، میں نے تجھے قوت اور طاقت دی، اور آج جب تجھے قوت اور طاقت ملی تو تو اپنا بازو مجھ ہی سے لڑانے لگا، تو مجھ سے مقابلے پر اترا، تو اپنی طاقت کو مجھ سے آزمانے لگا، تو مجھ سے لڑنے لگا۔ لڑ لے، تکبر کر لے، غرور کر لے، اترا لے، پاؤں کو زمین پر مار لے، اچھل اچھل کر چل لے، اور میرے مقابلے پر تجھے جو کرنا ہو کر لے، لیکن یاد رکھ لے یہ سب وقتی ہے، یہ سب ختم ہونے والا ہے۔ نہ جوانی رہے گی، نہ قوت و طاقت رہے گی، نہ بہادری رہے گی، نہ کچھ رہے گا۔ ایک پھر تیرا دور بڑھاپے کا آنے والا ہے جس میں تو ایسا ہو جائے گا کہ قدم قدم پر تو محتاج بن جائے گا۔ تو اس دور کو یاد کر لے تو تیری جوانی میں تیرا اترانا ختم ہو جائے گا۔ یہ حدیث قدسی کا مضمون ہے جو میں نے آپ کو بیان کیا۔ تو حق تعالیٰ جل شانہ اپنی صفت ربوبیت کو ذکر کر کے یہ بتا رہے ہیں، یقیناً والدین بھی تربیت کرتے ہیں، ان کے لیے بھی ربانی کا لفظ بولا گیا، قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، لیکن ماں باپ کی تربیت محدود ہے، مستعار ہے، مانگی ہوئی ہے، اور اللہ کی تربیت دائمی ہے، محیط عالم ہے، ساری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، اور اپنی ذاتی صفت ہے تربیت، کسی کی دی ہوئی صفت نہیں ہے۔ اسی لیے اس کی صفت دائمہ میں وہ جس طرح تربیت کرنا چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ وہ کبھی اپنے بندوں کو دولت دے کر تربیت کرتا ہے اور کبھی دولت لے کر تربیت کرتا ہے۔ اگر اللہ دیکھتا ہے کہ اس کو دولت دینے میں غرور ہو جائے گا، یہ میرے مقابل ہوگا، یہ تکبر کرے گا، تو اس صورت میں اللہ اس کو غریب رکھ کر اس کے ایمان کی حفاظت کر کے اس کی تربیت کرتا ہے۔ اور اگر حق تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اگر اس کو فقیر رکھا گیا تو اس صورت میں اس کی فقیری کی بنیاد پر وہ کفر کے کلمات بول بیٹھے گا اور یہ ایمان سے نکل جائے گا، اللہ اس کو دولت دے کر اس کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی شان کریمی اور شان تربیت ہے، یہ بھی حق تعالیٰ کی شان تربیت ہے۔ بہرحال اس نے اپنے لیے اللہ کے لفظ کے بعد جو صفت استعمال فرمائی وہ رب العالمین، پہلا وعدہ عالم ارواح میں ہم سے لیا، وہ بھی رب کا لفظ ہی استعمال کیا۔ بسم اللہ سے قرآن کا آغاز، وہاں بھی رب کا لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم کی صفت، اور سورہ فاتحہ کے جب آغاز فرمایا تو سب سے پہلے اللہ کے بعد جس صفت کو استعمال فرمایا وہ ہے رب۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس رب، اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا رب ہے۔ میں عالمین کے سلسلے میں کل کچھ باتیں عرض کر چکا ہوں، اور دوسری آیت میں فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تیرے رب کریم سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا۔ کبھی اللہ قرآن میں کہتے ہیں
رب العالمین، کبھی اللہ مختلف آیات میں اپنے آپ کی ربوبیت کو ثابت فرماتے ہیں، ہمیں اس مربی کی طرف رجوع کرنا چاہیے جس نے ہماری تربیت کی۔ دنیا میں کوئی ہماری معمولی تربیت کرتا ہے کہ ہمیں مدرسے میں پڑھا دیا، ہمیں اسکول میں پڑھا دیا، ساری زندگی ہم کہتے ہیں یہ میرے استاذ ہے جس نے مجھ کو ایک حرف سکھایا، میں اس کا غلام ہوں، چاہے وہ بیچ دے چاہے وہ میرے ساتھ جو معاملہ کرے۔ ایک حرف کے سکھانے پر، ایک لفظ کے سکھانے پر یا چند الفاظ کے سکھانے پر ہم اس معلم، اس مدرس، اس ٹیچر کو، اس احسان کو کبھی نہیں بھولتے، تو کیا خیال ہے اس مربی کا جس نے ماں کے پیٹ سے اٹھا کر قبر کے پیٹ تک احسان فرمایا ہو۔ ہمیں اس مربی اور اس رب اور اس اللہ کے بندے بننا چاہیے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے۔ یہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ دوسری آیت الرحمن الرحیم ہے۔ میں نے کل بھی چند باتیں اللہ کی صفت رحمت کے سلسلے میں عرض کی تھی کہ حق تعالی جل شانہ کی رحمت کا واقعہ، حق تعالی کیسے اپنی رحمت کو ظاہر فرماتے ہیں، کسی بندے کو اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفت رحمت کو کیسے ظاہر فرماتے ہیں۔ میں نے کل بھی چند واقعات ذکر کیے تھے حدیث کی روشنی میں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بچوں کو جو پرندوں کے بچے تھے اور اس پر پرندہ بھی بیٹھ گیا، اس کو لے کر کے آ گئے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے فراق کا معنی بچے، اس فراق کو اپنے فراق سے، اپنے بچوں سے جتنی محبت ہے کہ وہ اس کے لیے اپنے آپ کو قید کر رہی ہے ایک ماں، فرمایا اللہ کو اس سے کئی درجہ اپنے بندوں سے محبت ہے۔ اور میں نے کل اور بھی کچھ روایات پیش کی تھی کہ جن روایات کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جو روایت میں ہے کہ کچھ عورتیں قید ہو کر کے آئی اور اس میں ایک عورت جو ہے اس کا سینہ دودھ سے بھر گیا تھا اور جو بچہ سامنے آتا اس کو دودھ پلاتی تھی۔ حضرت نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا اس عورت کو اس کا بچہ مل جائے تو کیا یہ اس کو آگ میں ڈال دے گی؟ فرمایا ہرگز نہیں۔ تو فرمایا میرا رب اس سے زیادہ رحمتوں والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غالباً میں کسی مجلس میں ایک حدیث نقل کر چکا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندہ عاصی اور گنہگار جب اپنے رب کی طرف چلتا ہے اور اپنے رب سے معافی مانگنے چلتا ہے اور اپنے رب کی طرف دوڑتا ہے تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہوئے یوں سمجھاتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی اپنے ساز و سامان کے ساتھ سفر کر رہا ہے اور راستے میں تھک گیا اور ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا اور اونٹنی کو چھوڑ دیا تاکہ چارہ چل لے، لیکن جب اٹھا تو اونٹنی غائب تھی، پانی بھی اس پر، کھانا بھی اس پر، یہ چاروں طرف دوڑتا رہا، بہت شدت کی دھوپ تھی، نہ پانی ہے نہ کھانا ہے۔ اب جانکنی کا اس کا وقت ہو گیا، وہ درخت کے نیچے سو گیا کہ شاید اب موت آ جائے گی، آنکھیں بند کر کے پڑا ہوا تھا، کمزوری کا عالم تھا، بے ہوشی اور نیم بے ہوشی کے اندر وہ چل رہا تھا بھوک کی وجہ سے۔ اتنے میں کسی چیز کے چلنے کی آواز آئی، اس نے آنکھ کھولی تو اس کی اونٹنی اور اس کی سواری موجود تھی، وہ اٹھا، اس نے پانی پیا، کھانا کھایا، اس کی جان بچی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بتاؤ جو موت کے منہ میں پہنچ چکا ہو اس کو جب اپنا دانا پانی اور سواری مل جائے تو اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جب گنہگار اور عاصی بندہ، مجرم بندہ جو اللہ کا در چھوڑ کر کے چلا گیا ہے، وہ جب اللہ کے در پر آتا ہے اور معافی مانگتا ہے تو جتنا اس کو سواری کے ملنے پر خوشی ہوئی ہے، اللہ اس سے زیادہ اپنے مجرم بندے کی توبہ پر خوش ہوتا ہے۔ اب رب کریم، اسی لیے تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے زمانے کا ایک واقعہ ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی ایک عورت مریدہ تھی اور وہ آپ سے بیعت تھی، شوہر کا انتقال ہو گیا، ایک بیٹا تھا۔ عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب بچہ یتیم ہوتا ہے تو تربیت کا نظام کم رہتا ہے چونکہ باپ کا سہارا نہیں ہوتا۔ بیٹا آوارہ ہو گیا، ماں بار بار حضرت حسن بصری کے پاس لے کر آتی تھی کہ حضرت دعا فرما دیجیے اس کی، بار بار دعا سمجھانا اس کو، لیکن چونکہ غلط لت پڑ چکی تھی شراب کی، غلط دوست، غلط صحبت مل چکی تھی، جس کے نتیجے میں وہ غلط راستے پر چلا گیا۔ اب ہوا ہے کہ شدت شراب کی وجہ سے وہ شدید بیمار رہنے لگا،
اور بیماری میں ایسا گھیر گیا کہ اب موت کے قریب جانے لگا۔ خود اس کو احساس ہوا کہ مجھے اپنے رب سے توبہ کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ مجھے نہ توبہ کرتے آتا ہے اور نہ میں اپنے رب کے دربار میں کھڑا ہو سکتا ہوں۔ اپنی ماں سے کہنے لگا، امی ذرا اپنے شیخ سے کہو کہ وہ میرے لیے دعا بھی کرے اور میرے پاس آ کر کے ذرا توبہ کے کلمات بھی مجھے سکھائیں تو میں توبہ کروں۔ ماں گئی اور جا کر کے کہا تو حضرت نے فرمایا کہ ساری زندگی سمجھایا، نہیں سمجھا، اب وہ کیا سمجھے گا۔ حضرت کے دل پر ایک اثر سا تھا، اس لیے آپ نے فرمایا اب وہ کیا سمجھے گا، ساری زندگی اس کو سمجھایا ہے۔ حضرت نے منع کر دیا۔ ماں آئی لیکن بولتی نہیں ہے، بیٹا بار بار پوچھ رہا ہے، امی کیا ہوا، شیخ آ رہے ہیں۔ حضرت نے کیا فرمایا؟ پھر ماں کی آنکھیں بھر آئی، دل بھر آیا، رو کر کے کہا، بیٹا تو کتنا نکما ہے کہ شیخ نے آنے سے انکار کر دیا۔ اسی عالم میں بیٹے کو بھی رونا آیا اور جن ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اس کو توبہ آتی تھی اس نے توبہ کی۔ اللہ کا کرنا کہ اس کے بعد وفات ہو گئی اس کی۔ حضرت حسن بصری کو اطلاع کی گئی کہ حضرت کم سے کم آپ نماز پڑھا دیں۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، یہ ساری زندگی شراب میں رہا ہے، اس لیے میں اس کی نماز بھی نہیں پڑھاؤں گا۔ اور اللہ کا کرنا کہ جنازہ چلنے لگا اور حضرت حسن بصری تشریف لے آئے اور جنازے کی نماز پڑھائی۔ اس بچے کی والدہ نے بعد میں پوچھا کہ حضرت آپ تو منع کر رہے تھے، پھر آپ کیوں آ گئے؟ فرمایا میں جب لیتا ہوں تو میں نے خواب دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بچے نے اپنے رب سے سچی توبہ کی ہے، تم اس کی نماز پڑھاؤ۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ سے توبہ کرتا ہے، حق تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی صفت رحمت کا غلبہ ہے۔ سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کا دستور یہ ہے کہ باپ جب ناراض ہوتا ہے تو اس صورت میں اپنی بیوی سے، بچے کی ماں سے یوں کہتا ہے، تیرے بچے کو کہہ دے کہ گھر سے نکل جائے، تیرے بچے کو کہہ دے۔ کیا لفظ استعمال کرتا ہے باپ؟ تیرے بچے کو کہہ دے، یہ تیری اولاد نکمی ہے، اس کو کہہ دے گھر سے نکل جائیں۔ ایک گناہ کے اوپر باپ اپنی طرف منسوب کرنے کے بجائے ماں کی طرف منسوب کر دیتا ہے، اور ساری زندگی کے پاپی اور مجرم اور گنہگار کو اللہ اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے میرے وہ بندے جنہوں نے 1-2 گناہ نہیں کیا، 2-4 نہیں، 10-15 نہیں، 50-100 نہیں، 1000-2000 نہیں، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے گناہوں کا ڈھیر لگا رکھا ہے۔ اسراف کا معنی بہت زیادہ، اسرفوا علی انفسہم، یہ اللہ تہجد گزار کو نہیں کہہ رہا ہے، اللہ 5 وقت کے نمازی کو نہیں کہہ رہا ہے، اللہ صائم قائم کو نہیں کہہ رہا ہے، صوام قوام کو نہیں کہہ رہا ہے، اللہ بہت تسبیحات والوں کو نہیں کہہ رہا ہے، یہ ان لوگوں کو اللہ میرا بندہ کہہ رہا ہے جو گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں۔ ہاں، جو گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں ان کو اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی، میرے بندو۔ کتنے پیار سے اس نے کہا میرے بندو، میرے بندو، میرے بندو، الذین اسرفوا، جنہوں نے اپنی ذات پر ظلم کیا، بہت اسراف کیا، بہت گناہ کیے ہیں۔ عالم نزا اگر گرگرا شروع نہیں ہوا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، میں معاف کروں گا۔ یہ سوچ کر کے میرا در نہ چھوڑ دینا کہ اتنے سارے گناہ ہیں تو کیسے معاف کرے گا، اتنے رذیل اور خبیث گناہ کیے ہیں اللہ تو کیسے معاف کرے گا۔ کبھی یہ سوچ کر کے میرا در نہ چھوڑنا، جتنے بھی گناہ ہو آ جانا، مجھ سے معافی مانگ لینا۔ حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ساری بستی کی گندی نالی کا جو پانی سمندر کے پانی سے ملتا ہے تو جیسے ہی ملتا ہے سمندر کا پانی اس ناپاک پانی کو پاک کر دیتا ہے۔ میری اور آپ کی گندی زندگی جب اللہ کی رحمت سے ملے گی تو اللہ کی رحمت کے اندر ہماری گندی زندگی بھی پاک ہو جائے گی۔ اس لیے الرحمن الرحیم یہ اس کی صفت ہے۔ اس نے کہا میں رحمان بھی ہوں رحیم بھی ہوں۔ اس ذات اقدس سے
ہمیں مانگنا چاہیے اور رات دن مانگنا چاہیے. اور یہ جو اشرا ابھی شروع ہوا ہے آج سے، یہ تو انتہائی قیمتی اشرا ہے، انتہائی قیمتی اشرا ہے. یہ وہ اشرا ہے کہ جس کے باب میں بخاری شریف میں روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شد میزرہ، اپنی لنگی کو مضبوط باندھ لیتے. اس کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ اپنی عورتوں سے قربت نہیں کرتے تھے اس آخری عشرے میں، اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ عبادت کے لیے کمر کس لیتے تھے. جیسے ہماری زبان میں بولتے ہیں کہ کسی کام پر میں نے کمر کس لی، یہ مطلب ہے کہ آخری عشرے میں اپنی عبادت کے لیے کمر کس لیتے تھے. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، دوسرا لفظ فرمایا ویسے نبی علیہ السلام کا معمول اپنے گھر والوں کو جگانے کا نہیں تھا عبادت کے لیے، لیکن خاص طور پر آخری عشرے میں اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے کہ اٹھو اور رات میں عبادت کرو. یہ بہت قیمتی عشرہ جو ہے، اور اسی میں لیلۃ القدر ہے راجح قول پر. اگرچہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر پورے سال میں رہتی ہے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ پورے رمضان میں رہتی ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ آخری عشرے میں. پھر آخری عشرے میں طاق راتوں میں کہا گیا، بعضوں نے کہا کہ جفت میں بھی ہو سکتی ہے، یعنی 22، 24، 26، 28 میں بھی ہو سکتی ہے. اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ 21، 23، 25، 27 اور 29 جو طاق راتیں ہیں اسی کے اندر کوئی رات ہوا کرتی ہے. بہرحال ایک پورے عشرے کو ہم جاگ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی کوئی نہ کوئی تو شب قدر ہوگی، کوئی نہ کوئی تو رات ہوگی جو ہمیں میسر ہو جائے گی، جو ہمیں نصیب ہو جائے گی. تو یہ عشرہ جو ہے بہت ہی قیمتی ہے. اس عشرے کو غفلت میں نہ گزار دینا، اس عشرے کو جو ہے ایران توران میں، غلط باتوں میں، واہیات میں نہ گزار دینا، بلکہ اس عشرے کو اللہ کی عبادت میں گزارنا. رات میں کچھ عبادت کرنا، دن میں قرآن کی تلاوت کرنا. اور میں نے اس سے پہلے بھی کسی جگہ غالباً UK کے اندر ایک بات کہی تھی کہ شب قدر میں جو عبادت ہوتی ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 1000 مہینے کے برابر اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرماتے ہیں. گویا کہ اس عبادت کو 1000 مہینہ کیا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. 1000 مہینہ، اور 1000 مہینہ قریباً 83 سال ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نکلا کہ شب قدر جس کو نصیب ہو گئی ایک، تو اس کو 83 سال کا ثواب ملا. تو اگر چند رمضانوں کی چند شب قدر نصیب ہو گئی تو اس کو اتنا ثواب مل جائے گا جتنا کہ بنی اسرائیل میں 500 سال کے عبادت گزاروں کو ملا تھا. تو یہ آخری عشرہ عبادت کا ہے. اس میں خاص طور پر میں نے کسی جگہ UK میں بھی کہا تھا کہ ان راتوں کے اندر ہم کچھ صدقہ کر دیا کریں روزانہ. اللہ جو ہمت دے، طاقت دے، 10 روپے، 20 روپے، 100 روپے، 50 روپے، جو میسر ہو، ہم روزانہ صدقہ کیا کریں. کوئی تو شب قدر ہوگی، اس شب قدر کا صدقہ گویا کہ ثواب رکھے گا کہ ہم نے 83 سال تک 100 روپے دیے، اتنا بڑا ثواب ملے گا. اسی کے ساتھ ساتھ ان راتوں میں کچھ تہجد پڑھ لیا کریں، کچھ نماز پڑھ لیا کریں. شب قدر کی جو تہجد ہوگی اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہم نے 83 سال تک وہ رکعتیں پڑھی ہے، اس کے برابر اللہ جل شانہ ہم کو ثواب عطا فرمائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ کم سے کم آدھا پارا پڑھ لو، 1 پارا پڑھ لو، اندر دیکھ کر ہی پڑھ لو. شب قدر والا جو پارا ہوگا، ویسے تو اللہ ہر رات کا ثواب عطا فرمائیں گے، لیکن شب قدر والا جو پارا ہوگا تو گویا 83 سال تک ہم نے ایک پارا پڑھا ہے. تو ایک پارے پر 83 سال کے پاروں کا ثواب لینا کتنی بڑی دولت ہے. اللہ نصیب فرما دے ہم کو، اللہ نصیب فرما دے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ان عشرے کے اندر خاص طور پر ایک دعا کا تھا، اللہم انکا عفو رحیم تحب العفو فاعف عنی یا کریم. اللہم انکا عفو رحیم، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو رحم کرنے والا ہے. تحب العفو، تو معافی کو پسند کرتا ہے. فاعف عنی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو بڑا کریم ہے. تو اس عشرے کے اندر اس دعا کا اہتمام بھی کیا جائے. یہ جو ہے معافی کی دعا ہے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ
اتقم من النار، جہنم سے آزادی کا یہ اشرہ ہے۔ اللہ اس اشرے کی ایک ایک رات میں لاکھ لاکھ آدمی کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، نجات دیتا ہے، اور شرط یہ ہے کہ ایمان ہو اس کے پاس، بے ایمان نہیں، ایمان ہو اس کے پاس تو اللہ تعالیٰ جہنم سے خلاصی اور نجات دیتا ہے۔ تو ہم کیوں نہ دعا کریں، اے اللہ میرے مرحومین کو بھی تو اس فہرست میں داخل کر دے، اور ہمارے والدین کو، اقارب کو، رشتہ داروں کو، متعلقین کو، ملنے والوں کو اے اللہ تو جہنم سے آزاد کر دے، اور اللہ تو جہاں ان لوگوں کو آزاد کر رہا ہے ہم زندوں کو بھی آزاد کر دے، ہماری بھی نجات ہو جائے جہنم سے۔ یہ کتنی بڑی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں عطا فرمانے والے ہیں۔ بہرحال یہ عشرہ جو شروع ہوا ہے یہ انتہائی مبارک عشرہ ہے۔ اس مبارک عشرے کو غفلت میں گزارنے کے بجائے ہم تمام کو اللہ کی یادوں میں گزارنا چاہیے، رب العالمین کی یادوں میں گزارنا چاہیے، جتنی ہو سکے اپنی استطاعت اور اپنی طاقت کے مطابق ہمیں جو ہے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بیان فرمائی کہ میں براہ رحم کرنے والا ہوں، اور حدیث شریف میں فرمایا من لا یرحم لا یرحم، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، یعنی جو دنیا میں کسی پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں پر رحم کریں۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہم سب سے چاہتے ہیں کہ مجھے معاف کرے، لیکن میں کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں عزت ملے، لیکن میں کسی کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کا نبی حدیث قدسی میں فرماتے ہیں جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ تو ہم دوسروں پر رحم کرنے والے بنے، اس رحم کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ جل شانہ بھی ہمارے اوپر رحم کریں گے۔ اور ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ یہ تمام کی تمام روایات اللہ تعالیٰ کی رحمت پر دلالت کر رہی ہے۔ آگے حق تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں مالک یوم الدین۔ دین کا معنی جزا اور بدلہ، اس کا مطلب یہ نکلا کہ جزا اور بدلہ جو ملنے والا ہے یہ ساری دنیا کا جزا اور بدلہ وہ قیامت میں ملے گا۔ تو ہمارے مفسرین اس کا ترجمہ کرتے ہیں قیامت کے دن کا مالک ہے، ورنہ اصل ترجمہ ہے وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، وہ جزا کے دن کا مالک ہے، وہ جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے۔ تو دین کا معنی جزا، بدلہ، اور قیامت میں چونکہ انسان کو بدلہ ملے گا، اچھے کاموں کا اچھا بدلہ اور برے کاموں کا برا بدلہ، اس لیے مالک یوم الدین کا مطلب یہ نکلا کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اس کا یہ مطلب آپ نہ سمجھیں کہ دنیا میں ہم مالک ہے اور اللہ مالک نہیں، دنیا میں بھی اللہ ہی مالک ہے، لیکن اس نے عارضی طور پر، وقتی طور پر ملکیت کی نسبت ہماری طرف کی۔ یہ جملہ یاد رکھنا، میں نے کہا ہے عارضی طور پر، ٹیمپرری، وقتی طور پر حق تعالیٰ نے ملکیت کی نسبت ہماری طرف کی، باقی ہم مالک دائم نہیں ہیں۔ اگر مالک دائم ہوتے تو کبھی دولت ہمارے ہاتھ سے نہ چھوٹتی، لیکن موت پہ چھوٹ جاتی ہے یہ دولت، کچھ بھی ہمارے ساتھ نہیں آتا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم دنیا میں مالک ہے لیکن عارضی مالک ہے، ٹیمپرری مالک ہے، استعمال کرنے کے لیے ہمیں مالک بنایا گیا ہے، ورنہ حقیقی مالک نہیں ہے۔ حقیقی مالک تو اللہ ہی ہے، دنیا میں بھی وہی مالک ہے، لیکن وقتی ہمیں دیا گیا اس لیے اس نے دنیا کی طرف، دنیا کی نسبت اپنی طرف نہیں فرمائی۔ لیکن قیامت کا دن تو وہ ہوگا کہ جس دن بندہ عارضی طور پر بھی مالک نہیں، وقتی طور پر بھی مالک نہیں، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں، یہ ٹیمپرری بھی قیامت میں مالک نہیں ہوگا، کلی ملکیت حق تعالی جل شانہ کی ہوگی۔ تو اس نے مالک یوم الدین اس لیے فرمایا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہاں دو قرات ہیں، ایک مالک ہے ایک ملک ہے۔ مالک کا معنی تو ہوتا ہے مالک، جس کو ہم کہتے ہیں کہ مملوک اور مالک، اور ملک کا معنی ہوتا ہے بادشاہ۔ دونوں قراتیں اپنی جگہ تواتر کے ساتھ ہیں، مالک بھی ملک بھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح سے۔
یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی آخری صورتوں میں قل اعوذ برب الناس ملک الناس آیا، وہاں مالک کے بجائے ملک الناس آیا، تو دونوں قرأتیں تواتر کے ساتھ ثابت ہے، ملک بھی ہے مالک بھی ہے۔ مالک کا معنی مالک اور ملک کا معنی بادشاہ، اور دونوں ترجمے اپنی جگہ ایک اہمیت کے حامل ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو مالک ہوتا ہے وہ مملوک کو بیچنے کا بھی حق رکھتا ہے۔ اللہ کو اپنی مملوک کے ساتھ جو چاہے حق ہے، وہ چاہے زندہ رکھے، مارے، شفا دے، بیمار کرے، جس طرح بھی چاہے، اس پر کسی کو اشکال نہیں ہوتا۔ بادشاہ کا لفظ، ملک کا لفظ جو ہے وہ عمومیت پر دلالت کرتا ہے، اس لیے کہ مالک جو ہوتا ہے وہ دو چار غلاموں کا ہوتا ہے، اور بادشاہ جو ہوا کرتا ہے وہ کائنات کا ہوا کرتا ہے۔ تو ملک کے ذریعے سے اللہ نے عمومیت کی طرف اشارہ فرمایا، اور مالک کے ذریعے سے اپنی حکومت تامہ کی طرف اشارہ فرمایا۔ میں مالک بھی ہوں، میں ملک بھی ہوں، یعنی میں مملوک، یعنی تمہارے اوپر اپنا پورا اختیار رکھتا ہوں، اپنا حق رکھتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میری بادشاہت بھی تمہارے اوپر ہے۔ پھر مفسرین نے لکھا ہے، علامہ جرجانی رحمت اللہ علیہ وغیرہ نے، کہ ان تین آیتوں میں حق تعالی جل شانہ نے تین مسئلوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ الحمدللہ رب العالمین کے اندر توحید کی طرف اشارہ فرمایا، جب تعریف اسی کی ہے تو عبادت بھی اسی۔ الرحمن الرحیم میں رسالت کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ رحمان ایسا ہے کہ دنیا میں اپنے بندوں کو اتارنے کے بعد بغیر کسی رہبر کے نہیں چھوڑا، بلکہ اس نے رہبر اتارے، اور وہ رہبر حضرات انبیاء ہے۔ تو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کو الرحمن الرحیم سے ثابت فرمایا، اور مالک یوم الدین کے ذریعے سے آخرت کو ثابت فرمایا، بعث بعد الموت کو ثابت فرمایا، اور یہ فرمایا کہ جب وہ قیامت کے دن کا مالک ہے اور اس دن تمہاری حاضری ہوگی اور تمہیں جواب دینا ہوگا، تو پھر اس صورت میں تمہیں آخرت پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اور پورے قرآن کا یہی تو خلاصہ ہے کہ پورا قرآن انہی تین باتوں پہ دلالت کرتا ہے۔ کبھی تو اللہ کی توحید چلتی ہوگی، کبھی رسول کی رسالت چلتی ہوگی، اور کبھی آخرت کے حالات چلتے ہوں گے جس پر ایمان لانا ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے جو واقعات قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں، وہ بھی اسی کے ضمن میں بیان فرمائے ہیں کہ وہ توحید کے قائل نہیں تھے، اس لیے اللہ نے ان کی پکڑ کر لی، یا وہ رسول کی رسالت کے منکر ہو گئے اس لیے اللہ نے ان کی پکڑ کر لی، یا بعث بعد الموت کے، یعنی دوبارہ زندہ ہونے کے اور حضوری رب کے وہ قائل نہیں ہوئے، اس لیے اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آ گیا۔ تو پورے قرآن کا خلاصہ حق تعالی جل شانہ نے ان تین آیتوں میں پیش کر دیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ سارے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ بسم اللہ کے با میں ہے۔ تو اب پورا قرآن گویا کہ بسم اللہ کے با میں آ گیا۔ کیسے آ گیا؟ با کا معنی عربی گرامر کے اعتبار سے، عربی قواعد کے اعتبار سے با ملانے کے لیے آتا ہے۔ الباء للالصاق، با ملانے کے لیے آتا ہے۔ تو جو با کا معنی ہے وہ قرآن کا مقصود ہے کہ قرآن بھی بندوں کو اللہ سے ملانے آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ قرآن کا لب لباب اور قرآن کا خلاصہ یہ بسم اللہ کی با میں ہے۔ حق تعالی جل شانہ وَأَمَّ نَوَالَهُ، ایسے رب کریم ہے ہمارے، ایسے رحمان الرحیم ہے، ایسے غفور اور ستار العیوب ہے۔ اس رب نے ہمیں اس وقت موقع دیا ہے، ہمیں اس رب سے خوب دعائیں کرنا چاہیے، اہتمام کے ساتھ اس رب سے مانگنا چاہیے، اور اس رب کے سامنے اپنی پیشانی رگڑ کر اپنی تواضع، انکساری اور عاجزی کے ساتھ جو ہے اپنے جرموں کا اعتراف کرتے ہوئے اس رب سے معافی مانگنا چاہیے۔ وہ رب یقیناً ہمیں معاف کرے گا۔ حق تعالی جل شانہ ہم تمام کو ان مبارک راتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کی جو معانی ہے ان معانی کو سمجھ کر پھر اللہ کے سامنے ہمیں رجوع ہونے کی توفیق عطا فرمائے، تلاوت قرآن کا ذوق عطا فرمائے، شوق عطا فرمائے۔ آج کی رات میں ہمارے بہت سارے احباب نے تراویح کے اندر قرآن کریم کو ختم کیا ہے۔ مثلا واپی میں میرے بہت عزیز، میرے بہت پیارے جو ہے مولوی عیسیٰ سلمہ جو 20 رکعت پر آتے تھے، انہوں نے بھی آج ابھی ان کا قرآن ختم ہوا۔
دعا کی درخواست کی انہوں نے. ظاہر سی بات ہے کہ جتنے لوگ دعا کا کہہ رہے ہیں وہ ہم سے نہیں کہہ رہے ہیں، اصل تو اللہ سے کہہ رہے ہیں. تو ان کی بھی درخواست ہے کہ آج ہمارا قرآن ختم ہو رہا ہے، کچھ ہمارے لیے بھی دعا ہو جائے. خود ہمارے یہاں کھرور گاؤں کے اندر کچھ احباب مل کر کے 3 بچے جو قرآن سنا رہے تھے، ان کا بھی آج قرآن ختم ہوا ہے. وہ بھی آئے تھے دعا کی درخواست کے لیے کہ ہمارے لیے بھی دعا کریں، آج ہمارا قرآن ختم ہو رہا ہے. بڑی خوشی ہوئی اس بات کے اوپر کہ جہاں تراویح کا اہتمام جگہ جگہ پر ہوا، وہاں پر بہت سی جگہوں پر قرآن کا بھی اہتمام ہوا. ورنہ بہت سے لوگوں نے تو صرف عالم ترہی سے پڑھ لی، لیکن بہت سے لوگوں نے قرآن کریم کا بھی اہتمام کیا. یہ بہت خوشی کی بات ہے. جیسے آج کی یہ 2 جگہوں پر جو قرآن ختم ہوا ہے، اس کا مطلب یہ نکلا کہ انہوں نے دیر 2 پونے 2 پارے پڑھ کر آج کی رات میں قرآن کریم کو ختم کیا، اور بشاشت کے ساتھ لوگ پیچھے کھڑے رہے. حق تعالی ان تمام کی تراویح کو، ختم قرآن کو بہت قبول فرمائے. اللہ جل شانہ ان بچوں کے سینوں میں جنہوں نے قرآن کریم کو آج پڑھا ہے اور ختم کیا ہے، اللہ ان کے سینوں میں اس کے نور کو پیوست فرما دے، مجلہ اور منور فرما دے، اور رب تعالی قرآن کا شغف نصیب فرمائے. اور جتنے لوگوں نے سنا ہے سب کی تراویح کو، سماعت قرآن کو، قرآن کے سننے کو اللہ بہت قبول فرمائے. اور رب تعالی جل شانہ اس قرآن کی بدولت ہم تمام کی مغفرت فرمائے. اسی طرح ہمارے خاص تعلق رکھنے والے، ہم سے بڑی محبت رکھنے والے ہمارے بہت پرانے دوست راندیر میں مولانا عباس خان پوری صاحب دامت برکاتہم، آج ان کا آڈیو پر مجھے اطلاع ملی کہ ان کی ساس کا 4-5 دن قبل انتقال ہو گیا. بہت بیمار تھی بیچاری اور ان کا انتقال ہو گیا. انہوں نے بھی دعا کی درخواست کی ہے. حق تعالی جل شانہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی بال بال مغفرت فرمائے، اور احکم الحاکمین ان کے پسماندگاہ کو سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. بہرحال مبارک دن میں موت کا آنا یہ بہت بہتری کی بات ہے. جانا تو سبھی کو ہے، کوئی آج جاتا ہے، کوئی کل جاتا ہے، سبھی کو روانہ ہونا ہے اللہ کی طرف. اگر دنیا کے اعتبار سے کوئی بچتا تو فرعون حامان کو موت نہ آتی، اور دین کے اعتبار سے کوئی بچتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کا جھٹکا نہ لگتا. لیکن سبھی کو جانا ہے، لیکن جو اچھے ایام میں چلے گئے ان کی موت مبارک ہے. اللہ سارے مرحومین کی مغفرت فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم. لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب العرش الکریم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے قصوروں کو درگزر فرما، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو اللہ معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کے اوپر آپ عفو کا قلم پھیر دیجئے. اللہ آپ ہی نے اپنے فضل سے رمضان عطا فرمایا ہے. ہماری نہ محنتیں تھی نہ کوششیں تھی، تو نے ہی عطا فرمایا. اللہ جب تو نے مبارک مہینہ دیا ہے تو مغفرت کا بھی فیصلہ فرما دے، رحمتوں کا بھی فیصلہ فرما دے، برکتوں کا بھی فیصلہ فرما دے، جہنم سے آزادی کا بھی فیصلہ فرما دے. اے اللہ جہاں تو لاکھوں کو معاف کر رہا ہے، ہمارے والدین کو بھی معاف فرما، ہمارے اقارب رشتہ داروں کو بھی معاف فرما، ہمارے اہل و عیال متعلقین کو بھی معاف فرما، محبین و محبوبین کو بھی معاف فرما، پوری امت مسلمہ کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں بھی آگ سے نجات عطا فرما. اے اللہ دنیا کی چنگاری ایک ذرا سی انگلی پر لگ جاتی ہے، اے اللہ کئی دنوں تک ہم اس کو دیکھتے رہتے ہیں. جہنم کی آگ میں تو چاروں طرف سے آگ ہوگی، یمین و شمالا، دائیں اور بائیں، آگے اور پیچھے. اے اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں،
ہم پناہ چاہتے ہیں، ہم پناہ چاہتے ہیں جہنم سے، تیرے غضب سے، تیرے قہر سے، تیری پکڑ سے۔ جہنم تیرے غضب کا مظہر ہے، تیرے قہر کا مظہر ہے، تیری پکڑ کا مظہر ہے۔ مولا ہم آپ کے قہر، آپ کے غضب اور آپ کے پکڑ سے اللہ ہم بہت پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ 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 ہماری حفاظت فرما، ہماری حفاظت فرما، اللہ ہماری حفاظت فرما، اور اپنے فضل سے ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما، ہم سب کو جنت۔ ہمارے اعمال تو اس لائق نہیں ہے کہ تجھے پیش کیے جائیں، تیری رحم کرم کے اوپر ہم تجھ سے جنت کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ مولا آپ اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس عطا فرمائیے، نبی کی رفاقت عطا فرمائیے۔ اللہ جن جن لوگوں نے قرآن کریم کو آج تراویح میں ختم کیا، ان کے قرآن کو قبول فرما، ان کی تراویح کو قبول فرما، ان کے پڑھنے کو قبول فرما، ان کے سننے کو قبول فرما، ان کے دلوں میں قرآن کا اور شوق پیدا فرما، تلاوت قرآن کا ذوق عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہم تمام کو دیندار بنا دے، نمازی بنا دے، صالحین کے زمرے میں شمار فرما دے۔ اے اللہ صالحین کے زمرے میں شمار فرما دے۔ مولا قیامت کے دن جب تو ہم سے پوچھے گا تو نے یہ گناہ کیوں کیا تھا، ہم کہیں گے اللہ ماحول گندا تھا، حالات خراب تھے، تو یوں کہے گا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ میں ساری چیزوں پر قادر تھا، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو نے کبھی مجھ سے کہا تھا کہ مجھے بچا لے؟ اگر تو نے کہا ہوتا تو میں ضرور تجھے بچا لیتا۔ اللہ ہم آپ سے کہتے ہیں ماحول بڑا گندا ہے، حالات بہت خراب ہیں، بے حیائی عام ہے، اے قادر مطلق ہماری پیشانی پکڑ کے ہمیں بچا لے، ہمارے ہاتھ پکڑ کے ہمیں بچا لے، اے اللہ ہمارا پورا بدن پکڑ کے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ اگر ہم نہ بچ پائیں تو قیامت میں تو ہم کو نہ کہنا کہ تم نے کیوں گناہ کیا تھا، ہم آج تجھ سے کہہ رہے ہیں ہمیں بچا لے۔ اللہ ہمیں توفیق بھی دے کہ ہم گناہوں سے بچے اور ہمیں بچا بھی لے۔ اے اللہ ہمیں قوت عطا فرما گناہوں سے بچنے کی۔ اے اللہ ان تمام کے قرآن کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، قرآن کا شغف عطا فرما، ان کے پڑھانے والوں کے والدین کی مغفرت فرما۔ اے الہ العالمین سننے والوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کو دل و جان سے تلاوت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ تلاوت قرآن میں ہم سے غفلت ہو جاتی ہے، تلاوت میں، پڑھنے میں، سننے میں، اے اللہ ان غفلتوں کو معاف فرما۔ تیرا قرآن بہت شان والا ہے، اے اللہ اس قرآن مقدس کی کما حق کہو ہم احترام اور عزت نہیں کر سکتے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ اور قرآن میں جتنا نور ہے اے اللہ سننے والوں کو، پڑھنے والوں کو عطا فرما، جتنا نور ہے سننے والوں کو، پڑھنے والوں کو عطا فرما۔ اے اللہ تمام کے گھروں کو آباد فرما، بیماریوں سے حفاظت فرما، شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہم تمام کی نسلوں کو نیک صالح مطیع اور فرما بردار بنا، دین کے داعی بنا، حافظ قرآن بنا، عالم باعمل بنا، غلط راستوں سے، غلط صحبتوں سے، غلط طریق سے اے اللہ پوری حفاظت فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم